السلام علیکم۔ پاکستان نے کوئی 60 سال یعنی 2008 یا مشرف تک سول اور مارشل لا حکومتوں کے باری باری دور دیکھے ہیں۔ ہر مارشل لا کے بارے میں لوگوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ وقتی بات ہے اور امید ہوتی تھی کہ پاکستان بالآخر بطور ایک جمہوری ملک کے ابھرے گا، لیکن یہ امید ٹوٹتی ٹوٹتی اب ٹوٹ چکی ہے۔ اب تک کی سیاست اور اس کی جمہوریت ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ آج کا منظرنامہ ہے، پاکستان کا یہ آج کا منظرنامہ ہے۔ پاکستان روز اول سے مغرب کے نیچے اور 2 نمبر آزادی میں جیا ہے۔ اس کا مطلب پاکستان میں ہمیشہ سے مغربی مداخلت رہی ہے، لیکن اس مداخلت پر سیاست اور ریاست کو کبھی اعتراض نہیں رہا۔ مداخلت سے آزاد ہونے کی کسی نے پہل نہیں کی۔ اب زندگی میں کچھ بھی کبھی بھی بہت دیر تک جوں کا توں نہیں رہ سکتا۔ ہم نے مداخلت کو نہیں روکا تو مغرب نے مداخلت کا لیول بہت زیادہ بڑھا دیا۔ 2005 میں مشرف کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کروانے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن وہ عمران کو داماد بنا کر پہلے ہی پاکستانی سیاست میں لانچ کر چکے تھے۔ اب وہ بھرپور انداز سے اس کے لیے سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ یہ مداخلت کی نئی لہر ہے۔ اس کا تعلق مشرق وسطی میں مغربی مداخلت، شیعہ سنی مسئلہ پیدا کروانا اور کرنا، سعودی عرب کا اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھانا، ایران کے ساتھ امریکہ کا ایٹمی معاہدہ توڑنا، یمن میں سعودی، اماراتی اور مغربی مداخلت، قطر کے ساتھ سعودی عرب، امارات، بحرین اور مصر کا تعلقات توڑنا وغیرہ سے ہے۔ اب پاکستان کے اندر مغرب کے جو بھی تعلقات ہیں، یعنی جن افراد سے ان کے تعلقات اچھے ہیں مغرب کے، اس کے علاوہ مغرب کی ریسرچ، پلاننگ، مشورے اور ان لمیٹڈ پیسے کی سپلائی عمران کے پیچھے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارا شعور، وجدان، دل کی آواز ہے۔ اس مقابلے میں عمران اسرائیل، مغرب اور بدی کی نمائندگی کر رہا ہے، اور جبکہ جو اس کے ساتھ نہیں چلیں گے وہ سچائی، حب الوطنی، عالم اسلام کی نمائندگی کریں گے۔ اور جب ہم واپس پلٹ کر حملہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی پاکستان کی، پاکستان کے لوگوں کی، عالم اسلام کی اور سچائی کی ہوگی۔ پاکستان عالمی پاور، پاکستان عالمی پاور، پاکستان عالمی پاور۔ سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، پاکستان زندہ باد۔ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔